سلطان محمد فاتح کی اریت پر کشتیاں چلانے کی کہانی ایک مشہور تاریخی واقعہ سے جڑی ہوئی ہے جو 1453 میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول کی فتح کے دوران پیش آیا تھا۔ پس منظر: سلطان محمد فاتح محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم حکمران تھے جنہوں نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے بازنطین سلطنت کا خاتمہ کیا۔ یہ شہر اپنی مضبوط فصیلوں اور دفاعی حکمت عملی کی وجہ سے کئی صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ عثمانی فوج نے شہر کو کئی مہینوں تک محاصرے میں رکھا، لیکن قسطنطنیہ کے بحری دفاع کی وجہ سے عثمانی بحری بیڑا شہر میں داخل نہیں ہو سکا۔ ریت پر کشتیاں چلانے کی حکمت عملی: قسطنطنیہ کے گرد قرن ذہب گولڈن ہارن نامی خلیج تھی جو شہر کی ایک اہم دفاعی رکاوٹ تھی۔ بازنطینیوں نے خلیج کے داخلی راستے پر ایک بڑی لوہے کی زنجیر باندھ رکھی تھی، جس کی وجہ سے عثمانی بحری جہاز خلیج میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے ایک انقلابی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عثمانی بحری جہازوں کو زمین کے راستے سے گزار کر خلیج میں داخل کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے کشتیوں کو ریت اور پہاڑی راستے سے گزارا گیا۔ عثمانیوں نے جنگل سے لکڑی کے تختے کاٹے اور ان پر چکنائی مل کر ایک پھسلن بھرا راستہ بنایا۔ کشتیوں کو زمین پر کھینچ کر منتقل کیا گیا۔ 22 اپریل 1453 کی رات عثمانیوں نے درجنوں بحری جہازوں کو گلاٹ کے علاقے سے کھینچ کر خشکی کے راستے سے گزارا اور قرن ذہب میں اتار دیا۔ یہ ایک غیر متوقع چال تھی۔ بازنطین اس حکمت عملی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور صبح ہوتے ہی جب انہوں نے عثمانی بحری جہازوں کو اپنی خلیج میں دیکھا تو وہ حیران و پریشان رہ گئے۔ نتیجہ: یہ زبردست جنگی چال قسطنطنیہ کی فتح میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ عثمانی فوج نے بحری محاصرے کو مزید سخت کر دیا اور 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی بازنطین سلطنت کا اختتام ہوا اور سلطنت عثمانیہ کا ایک نیا سنہری دور شروع ہوا۔ یہ واقعہ آج بھی جنگی حکمت عملی، ذہانت اور عزم کی ایک اعلیٰ مثال سمجھا جاتا ہے، اور ریت پر کشتیاں چلانے کی اصطلاح ناممکن کو ممکن بنانے کے استعارے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔